یقیناً غلو ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو شرک تک لے کر جاتا ہے۔ غلو کے معنی ہے کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا کر اس قدر زیادہ کر دینا کہ وہ اپنے حد سے تجاوز کر جائے، لہذا شریعت میں اس کو سخت منع کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، تم دین میں غلو کرنے سے بچو، فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، یقیناً پہلی امتوں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ دین میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے، لہذا دین میں غلو کرنا انسان کو شرک تک لے کر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے آیا؟ یقیناً وہ غلو سے آیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا غلو کی وجہ سے۔ اپنے نیکوکاروں کی انہوں نے مجسمے بنائے، تصویریں بنائی، پھر ان کو اپنے پاس رکھا۔ جب وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بچوں کے پاس شیطان نے آ کر یہ بتایا کہ تمہارے والدین انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، لہذا غلو ایک ذریعہ بنا شرک کی طرف جانے کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں لوگوں کو قبروں کی زیارت تک سے منع کر دیا تھا، تاکہ لوگ قبر پرستی اور مٹی پرستی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہ آئیں۔ جب اسلام اور دین دلوں میں راسخ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور کہا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بارے میں تم ایسے غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، بلکہ تم کہو کہ میں اللہ کا ایک بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں غلو کرنے سے سخت منع کیا۔ ناظرین اکرام، غلو یعنی اپنے علماء یا پیشواؤں کے بارے میں حد سے زیادہ تعظیم کرنا، ان کے آگے جھکنا یا ان کے لیے انکساری کرنا یا ان سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ نے صاف الفاظ میں سورہ بقرہ میں اس بارے میں کہا ہے، لہذا غلو سے بچنا چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے، کیونکہ غلو محبت میں انسان کو شرک تک لے کر جاتا ہے، اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض علماء اپنے مقتدیوں کو یا اپنے پیروکاروں کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ پیر دبا رہا ہے، کوئی ان کا سر دبا رہا ہے، کوئی آگے ان کے جھک رہا ہے، کوئی ان کے آگے ایسے کھڑا ہے جیسے اللہ کے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایسی پیری مریدی سے بچائے، ایسی قبر پرستی سے بچائے جو ہمیں اسلام کے دائرے سے خارج کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین میں استقامت دے۔